السلام علیکم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رحمان اظہر. آج کا دن پاکستانی سیاست میں بہت ہی اہم. سب سے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر. بہاولپور جلسہ پی ٹی آئی کا سیاسی قوت کا مظاہرہ. نئے صوبے پھر زیر بحث. غریب عوام کا کیا فائدہ. آپریشن ضرب عضب جاری. نیا مرحلہ شروع. دہشت گردوں کو چن چن کر ختم کرنے کا آغاز. عمران خان نے حکومت کے خلاف سونامی مارچ کا اعلان کر کے بہاولپور کے گرم موسم کی شدت ملکی سیاسی ماحول کی جانب منتقل کر دی. پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے جنوبی پنجاب سمیت دیگر صوبے بنانے کا یقین دلانے کے ساتھ ساتھ حکومت جانے کا اندیا بھی دے دیا. کیا یہ صرف سیاسی اکھاڑے کے نعرے ہیں یا تحریک انصاف نے اس کے لیے تیاری اور منصوبہ بندی کر دی ہے؟ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا. ایک جانب تو ہماری افواج دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں اور ہمارے شہر بھی دہشت گردوں سے محفوظ نہیں. کیا اس موقع پر یہ جلسہ اور جمہوری حکومت کو گرانے کے لیے لانگ مارچ کا اعلان اتنا ہی ضروری تھا؟ اس ساری صورتحال پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ناز بلوچ صاحبہ موجود ہیں. ناز بلوچ صاحبہ، عمران خان کی جو آج کی تقریر ہم سب نے سنی، عمران خان نے لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب اب ہوگا اگر مطالبات تسلیم نہیں ہوتے. آخر عمران خان کا مقصد کیا ہے؟ ان ہاؤس تبدیلی چاہتے ہیں، دوبارہ انتخابات چاہتے ہیں یا حکومت گرانا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں خان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رحمان، عمران خان صاحب نے آج جس قسم کی تقریر جو کی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا جو پیشن، لوگوں کا جو ایک جم غفیر وہاں پہ تھا اور عوام کی جو عوام چاہتی ہے، جو عوام کی خواہشات ہیں، اس کے مطابق خان صاحب نے جو آج باتیں کہی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ وقت آ گیا ہے، ہم بالکل تبدیلی کی طرف راستے میں گامزن ہیں اور انشاءاللہ 14 اگست کو پاکستان کی پوری عوام آپ کو چاروں صوبوں سے آ کے یہ ثابت کر کے دکھائے گی کہ پاکستان یہ نہیں ہے جو قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا. وہ یہ پاکستان نہیں تھا، وہ پاکستان ہے جو انشاءاللہ عمران خان کی لیڈرشپ کے انڈر ہم انشاءاللہ بنا کے دکھائیں گے اور صحیح معنوں کی جمہوریت جو ہے وہ. میرا سوال بڑا آسان تھا، وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کے بعد کیا چاہتے ہیں؟ ان ہاؤس تبدیلی چاہتے ہیں، دوبارہ انتخابات ہونے چاہیے یا تحریک انصاف ابھی اس حوالے سے سوچ رہی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو ایک بڑی کلیئر بات بتاؤں گی. اب سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ دو سیاسی جماعتیں، اسٹیٹس کو کی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، مفاہمت کے نام پہ 5 سال یا باری کی سیاستیں کر کے اس ملک اور قوم کا پیسہ لوٹ کھسوٹ کے بیرون ملک آف شور کمپنیز میں اپنی انویسٹمنٹ جمع کروا کے خود کہاں سے کہاں اپنے سٹینڈرڈز بنا دیا اور آج اس ملک کو مقروض کر کے رکھ دیا. آج ایک شخص 70 سے 75 ہزار کا مقروض ہوا ہے. تو ایسے سیاستدانوں کی اس ملک کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو کہ غیر عوامی ہو، جو کہ غیر عوامی فیصلے کریں اور قومی معاملات پہ جب وزیر اعظم ملک کے اندر نہ دکھائی دیں، عوام کے درمیان موجود نہ ہو، تو پھر ایسی صورتحال میں عوام اپنے حقوق کے لیے ضرور آواز بلند کرتی ہے. اور الیکشنز کا جو ایک مینیپولیٹڈ جو الیکشنز، جو انجینئرڈ الیکشنز ہوئے تھے، ان الیکشنز کے خلاف انشاءاللہ تحریک انصاف جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا، وہ تو کہتے ہیں یہ عدالت کا معاملہ ہے. آپ جو دھاندلی کی بات کر رہے ہیں جو خان صاحب نے کی ہے وہ عدالت کا معاملہ ہے. عدالت اور الیکشن کمیشن اس حوالے سے کارروائی کرے گا. اس میں حکومت کا کیا کام ہے؟ دیکھیں یہاں پہ کون سا ادارہ ہے، مجھے آپ نام لے کے بتائیے کہ کون سا ادارہ ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے. پولیس نے آپ کی ڈنڈا بردار پولیس نے لاہور میں ثابت کر دیا کہ وہ مسلم لیگ نون کی تنخواہ خار ہے. وہ تو ثابت کر رہی ہے کہ وہ عوام کے ٹیکس پہ نہیں بلکہ مسلم لیگ نون یا رائیونٹ سے ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور وہاں سے ان فیصلوں پہ وہ عمل کرتے ہیں. دیکھیں ہمیں اس سسٹم کو امپروو کرنا پڑے گا. کسی نے تو کرنا تھا تو وہ لیڈر آ گیا، وہ لیڈر عمران خان ہے. سسٹم چینج ہوگا اس کے بعد خان صاحب کے لانگ مارچ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم بدل جائے گا؟ خان صاحب بالکل بدلے گا جی. دیکھیں اب عوام میں شعور آ گیا ہے، اب میڈیا کا دور ہے. میڈیا نے 35 پنکچر کا بھی ذکر عوام کو بتا دیا کھل کر کہ کس طریقے سے نجم سیٹھی صاحب انوالو تھے. اس کے علاوہ ارسلان افتخار کو وائس چیئرمین بنا دیا جاتا ہے انویسٹمنٹ بورڈ کا، یہ بھی میڈیا نے کھل کے دکھا دیا. لاہور کا واقعہ ہوا جو ڈنڈا گردی پولیس نے دہشت گردی کی، جو گلو بدماش جو ہے پورا پنجاب چلا رہے ہیں بیٹھ کر، اس قسم کی جو افسانوی باتیں حقیقت میں لوگوں نے دیکھی ہیں. اس کے بعد عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں. عوام اپنے حقوق کے لیے اب اٹھ کے کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ ایک نیا پاکستان بہت جلد آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اصلاحات
کے حوالے سے تو میاں صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے عمران خان کو دعوت دی، انہوں نے کہا آپ آئیں اسمبلی میں بیٹھ کر بات ہوگی، کمیٹی بنائیں، اس حوالے سے اصلاحات لے کر آئیں۔ سسٹم جس کی آپ بات کر رہی ہیں اس پر تو وہ کام آلریڈی مسلم لیگ نون کی آفر موجود ہے، وہ آپ کو پیشکش کر چکے ہیں۔ جی ایسی پیشکش کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کمیٹی در کمیٹیاں پہلے بھی بنتی رہیں، 2008 کے انتخابات کے نتیجے ابھی تک کھل کے سامنے بہت سے کانسٹیٹوئنسیز کے نہیں ہوئے، تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ 60 سال ہم بیٹھ کے انصاف کے متلاشی ہوں؟ کیا بیٹھ کے ہم 50 سال بیٹھ کے ایک الیکشن کے نتائج کے متلاشی ہوں گے؟ کیا ٹرائیبیونل جس کا کام 4 مہینے تک فنکشن کرنے کا ہوتا ہے اور فیصلے کرنے کا ہوتا ہے، اس کو 1 سال گزر گیا لیکن ٹرائیبیونل فیصلے نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ اثر انداز کر رہا ہے سیاسی نظام جو میاں صاحبان کا ہے، یہ اثر انداز ان کا تو جواب یہ آتا ہے کہ کے پی میں آپ کی گورنمنٹ صحیح طرح سے چل نہیں رہی ہے، اس وجہ سے جو ہے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، مقبولیت حاصل کرنے کے لیے یہ جلسے کیے جا رہے ہیں۔ کے پی کے اندر 1 سال کے اندر یہ ریکارڈ بریکنگ ہم نے جو کام کیے ہیں اس میں ہم نے اپنی پولیس کو ڈیپولیٹیسائز کیا ہے۔ ہماری پولیس دہشت گردی نہیں کرتی، ہماری پولیس لوگوں کو سیاسی بنیاد کے اوپر اٹھا کے مارتی نہیں ہے، نہ ان کو بند کرتی ہے۔ تو یہ دہشت زدہ جو پولیس کا کلچر پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا، ہم نے تو پورے سسٹم کو امپروو ریویمپ کر رہے ہیں ہم تو اپنی پولیس تو آپ کا کیا خیال ہے 10 لاکھ لوگ اسلام آباد جائیں گے تو اس حوالے سے حکومت کیا کر سکتی ہے؟ جو خان صاحب نے آج بات کی، انہوں نے پنجاب پولیس کو بڑا واضح پیغام دیا۔ جی بالکل ہمارا پیغام واضح ہے کیونکہ ہماری لیڈرشپ بڑی اسٹرانگ ہے اور ہمیں اعتماد ہے اپنی لیڈرشپ پہ، ہمیں بھرپور بھروسہ عمران خان کی لیڈرشپ پہ، ان کی قیادت کے اوپر پورے پاکستان قوم کو ہے۔ اسی لیے ہم یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ مقبولیت تو خان صاحب کی تھی، عوام تو خان صاحب کو چاہتی تھی، تو اچانک اقبال صاحب بھی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان 10 لاکھ لوگ لے کر اسلام آباد آ رہے ہیں تو ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی، تو وہ مسلم لیگ یہ پھر وہی دھمکیاں دے رہے ہیں جو انہوں نے طاہر القادری صاحب کے لوگوں کو دیا تھا، لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور اس کے سربراہ عمران خان صاحب ہے جنہوں نے طویل جدوجہد اس ملک میں بیٹھ کر عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر عوام کے درمیان موجود ہو کر وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ عوامی لیڈر ہیں جو عوام کے درمیان موجود ہیں، لہٰذا اس قسم کی دہشت ناک بیانات آپ کو نہیں لگتا اس وقت آئی ڈی پیز کا معاملہ زیادہ اہم ہے، آپریشن جاری ہے، ایسے وقت میں لانگ مارچ کا ہونا، اسی لیے یہ سب کچھ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ آج آپ کی دنیا اخبار کے اندر ہی آئی ڈی پیز کے معاملے میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ آئی ڈی پیز رستے میں گرمی برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہوتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اور کتنا دور۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنا سنگین معاملہ آئی ڈی پیز کا، ان کو 12 ہزار روپے آپ پکڑا رہے ہیں، آپ کے موٹر وے اور میس ٹرانزٹ پہ 1 ارب 60 کروڑ آپ لگا رہے ہیں بیٹھ کر، تو آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں؟ ان آئی ڈی پیز کا کون خیال رکھے گا؟ یہ وقت حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت اپنی شاخرچیوں سے اپنے جنگلہ بس سے باہر نکلے گی تو ان کو عوام اور آئی ڈی پی۔ ٹھیک ہے ناز بلوچ صاحبہ، بہت شکریہ۔ عید کے بعد تک کی مہلت اب دے دی ہے عمران خان صاحب نے، اور عید کے بعد کیا ہوتا ہے جب یہ سونامی اسلام آباد پہنچے گی، کیا ملکی سیاست میں کوئی بھونچال آتا ہے یا نہیں، اس کا انتظار رہے گا، عید کے بعد دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے۔ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ نئے صوبوں کی اب بات چھڑ گئی ہے، اور اس حوالے سے شاہ محمود قریشی نے بہاولپور میں جلسے میں ذکر بھی کیا، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے طارق عظیم، اشتیاق احمد، جان اچکزئی اور حیدر زمان اس معاملے پر ہمیں جوائن کرے ہیں۔ واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں بریک کے بعد خوش آمدید۔ پاکستان میں ایشوز اس وقت جنم لیتے ہیں جب کسی سیاسی جماعت کو اپنی سیاست چمکانی ہو یا کسی دوسرے ایشو سے عوام کی توجہ ہٹانی ہو، مگر عوام کے مسائل کے حل کے لیے نہ تو کوئی ایشو بنتا ہے اور نہ عملی قدم اٹھایا جاتا ہے۔ صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا تو ایسا نقشہ کھینچا گیا کہ جیسے اب اس صوبے میں دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی، مگر اس صوبے کے عوام کی حالت پہلے سے بھی ابتر ہو چکی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت نئے صوبے بنانے کے حق میں ہے، مگر اپنے اثر و رسوخ کے علاقوں سے باہر پی پی نئے صوبوں کے حق میں تو ہے، مگر سندھ کی تقسیم نہیں چاہتی۔ یہ ایشو ایک دفعہ پھر سیاسی منظر پر آ چکا ہے، اور انصاف اور انسانی حقوق پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے اس موضوع پر بات چیت شروع کر دی ہے۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور صوبہ ہزارہ کے حوالے سے مختلف ادوار میں بات ہوئی، تحریکیں بھی چلی، اس لیے 3 صوبوں کا معاملہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے۔ ہاں البتہ طاہر القادری صاحب 35 صوبے بنانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ یہ صوبے کہاں بن سکتے ہیں اس کا تو وہی بتا سکتے ہیں۔ کیا یہ ایشو صرف عوام کی توجہ اور دیگر ایشو سے ہٹانے کے لیے اٹھایا جاتا ہے یا پھر اس کی اہمیت بھی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے، اور اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں
حیدر زمان قریشی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، طارق عظیم صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، اشتیاق احمد ان کا تعلق پاکستان عوامی تحریک سے ہے، اور جان اچکزئی سے بھی بات ہوگی، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے رہنما ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں طارق عظیم صاحب، یہ جو معاملہ ہے نئے صوبوں کا، اس معاملے پر آپ کی جماعت کا بھی موقف کیا ہے؟ آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے؟ زیادہ انتظامی اختیارات نہیں دیے جانے چاہیے، نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں؟ ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو طور پہ تو بالکل صوبے بننے چاہیے، باقی یہ قانون کا ہمارے آئین کا معاملہ ہے، آئین میں ایک درج ہے کہ ہمارے ہاں کتنے صوبے ہوں گے، اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آنی پڑے گی اگر آپ زیادہ صوبے لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ اگر ایڈمنسٹریٹو طور پہ اس کو بنائے جائیں، لوگوں کو اس سے فیسیلیٹیشن ہو، عوام کو سہولت اس سے ملے، تو ہمیں اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور چاہے یہ پنجاب میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو یا سندھ میں ہو؟ جی بالکل، کسی جگہ پہ بھی ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کہیں جس طرح پنجاب میں ڈویژن ہونی چاہیے، خیبر پختونخوا میں نہیں ہونی چاہیے یا سندھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں بھی ضرورت پڑے، یہاں بھی دیکھیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، عوام کو سہولیات میسر کرنے کے لیے جہاں بھی بالکل ہونی چاہیے۔ ایڈمنسٹریٹو طور پہ بے شک آپ ایک سے زیادہ صوبے بننے چاہیے، پنجاب ہو یا کوئی اور۔ آپ کی جماعت تو بھی مرکز میں ہے، تو اس حوالے سے کیا کوئی بات چیت ہوئی ہے، کیا کوئی کوشش ہوئی ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو یہ پہلے بھی اپنے منشور میں بھی اس کے ذکر کیا تھا، اس سے پہلے الیکشن سے پہلے بھی اس پہ بات ہوتی رہی ہے، لیکن ابھی فی الحال اگر آپ کہتے ہیں کہ ریسنٹلی اب دوسرے ایشوز، بہت سارے ایشوز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اس وقت، جو زیادہ ضروری ہیں، جس کے اوپر ہمارے اس وقت جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اس پہ اگر آپ کہتے ہیں اس پرٹیکولر موضوع پہ کیا ریسنٹلی بات ہوئی ہے، نہیں ایسی پہ بات؟ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں نان ایشو ہے، اس وقت اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بھائی یہ بات نہیں کر رہا ضرورت نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ضرورت ہر چیز کی ہے، لیکن ایک پرائرٹیز بھی ہوتی ہیں ہر چیز کی۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، آپ کی فوج اس وقت جو ہے، ہمارے نڈر، ہمارے بہادر جوان اس وقت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اس پہ ایک نیا ایشو بنا کے بیٹھ جائیں، جیسے ہمارے ہاں دوسرے لوگ دھرنا دے رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے وہاں کے بیٹھ کے کوئی سٹنز کی کوشش کر رہا ہے، ہر طرف سے بہت سارے ایشوز چلے ہوئے ہیں ہمارے، ہم خود کوشش کر رہے ہیں کہ اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے جو ہمارے لیے سب سے بڑا ایک اہم چیز ہے، عوام کو خوشحال بنانے کے لیے اور خوشحالی لانے کے لیے وہاں پہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ملک میں آ کے لے کے آئے، تو ہم بہت سارے ایشوز ہیں، تو اس وقت یہ ایشو ہے لیکن اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ہم سب چیزوں کو چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ پرائرٹیز اور بھی ہیں۔ اچھا، حیدر زمان قریشی صاحب، آپ کے دور میں بھی بات ہوئی تھی اور اس وقت بھی مگر سوات آپریشن تھا اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، اور آپ نے بھی اس حوالے سے کافی کام کیا ہے، آپ کا کیا کہنا ہے اس سارے معاملے کو لے کر؟ اس وقت یہ معاملہ ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں طارق عظیم صاحب کی باتوں کو سننے کے بعد صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اگر ایشوز کی ترجیحات کی بات کرتی ہیں تو اس کو 11 مہینے کے بعد آپریشن کا جو خیال آیا، جبکہ پوری پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو سپورٹ دیا تھا، وہ حیران کن تھا۔ ماڈل ٹاؤن کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے اوپر ان کو ایشوز کو ڈیویٹ کرنے کا جو خیال آیا وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ بات یہ ہے کہ تخت لاہور والے جو ہیں، پنجاب کی جو ہے ایڈمنسٹریٹو تقسیم ہو یا کسی اور بنیاد پر تقسیم ہو، یہ تخت لاہور والوں نے حکمرانی کی ہے اور یہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کرتے جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2010 کے اندر سب سے پہلے جنوبی پنجاب کی تنظیم بنائی، اس کے بعد ہم نے پروونشل اسمبلی میں ریزولوشن موو کی جو کہ ان کی اپنی جماعت نے متفقہ طور پر منظور کی، اس کے بعد قومی اسمبلی میں ریزولوشن منظور کی، آپ کی جماعت کے بعد سندھ کی تقسیم کے حوالے سے تو بڑی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا جاتا رہا نا، کسی بھی صوبے کی تقسیم ہو وہاں سے ایک انڈیجنس تحریک ہوتی ہے۔ جنوبی پنجاب اور ہزارہ کے عوام کی جو تحریک ہے وہ ایک انڈیجنس تحریک ہے، یہ گھر بیٹھی ہوئی ڈرائنگ روموں میں تحریک نہیں بنائی گئی۔ اور 2012 میں قومی اسمبلی کے بعد سینٹ کے اندر جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی میجورٹی تھی، ہم نے 2/3 اکثریت سے آئینی بل منظور کیا اور قومی اسمبلی میں لے گئے۔ نون لیگ اگر چاہتی ہے، انہوں نے اپنے منشور میں مگر آپ کی لکھا ہوا ہے، حلیف جماعتوں جن میں ANP شامل ہے انہوں نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا صوبہ ہزارہ کے معاملے پر۔ صوبہ ہزارہ کے اوپر اگر ان کی پروونشل اسمبلی ساتھ نہیں دیتی
تو وہ معاملہ اسی لیے تعطل کا شکار ہو گیا. لیکن پنجاب اسمبلی کی حد تک میں بات کرتا ہوں, جب ایک پروونشل اتھارٹی اور آئین کی ریکوائرمنٹ آرٹیکل 249 کی جو پروویژنز ہیں ان پر پورا عمل ہو چکا تھا, تو پھر ان کو ہچکچاہٹ کس بات کی؟ اپنے آئین میں اپنے مینیفیسٹو میں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ جناب ہم بنانا چاہتے ہیں. جنوبی پنجاب کی بات تو خود کرتے ہیں کہ جی 32% آبادی ہے, 36% ہم وسائل رکھ رہے ہیں, کوئی احسان نہیں کر رہے. آج تک وزیر اعظم صاحب نے جنوبی پنجاب کا دورہ کیا, وزیر اعلیٰ صاحب کو 15 مہینے میں صرف 11 گھنٹے ملے جنوبی پنجاب آنے کے. کیا ایک رات رہنا گوارا نہیں کرتے؟ ہمیں فرضی دعوے نہ سنائیں, ہمیں حقائق اور گراؤنڈ ریالٹیز کی بنیاد پہ بات کرنی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے پنجاب کے 13 اضلاع ہیں جو افیکٹ ہو رہے ہیں. وہاں تو کوئی غریب کو پانی نہیں ملتا, صحت کی فیسلٹیز نہیں ہے, وہاں پہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں. آپ ہمیں احسان کرتے ہیں کہ 36% وسائل رکھتے ہیں. مجھے اب اشتیاق صاحب کو بھی ڈسکشن میں شامل کرنا ہے. اشتیاق صاحب, طارق قادری صاحب جن 35 صوبوں کی بات کرتے ہیں, کس طرح سے بنیں گے یہ صوبے, کہاں بنیں گے یہ صوبے؟ دیکھیے, ہم جو بات کرتے ہیں کہ 35 صوبے ہونے چاہیے, ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو اختیارات ہے اس کو گراس روٹ لیول تک جانا چاہیے, کیونکہ عوام کا حق ہے کہ یہ ان کے اختیارات ان کے گھر کی دہلیز پر پہنچے. افسوس کے ساتھ یہاں پہ ابھی بھی کلونیل مائنڈ سیٹ سے ہم نہیں نکلے. اسی وجہ سے ہم تمام اختیارات جو ہے وہ مرکز میں رکھتے ہیں اور مرکز کے پاس ہوتے ہیں. آپ دیکھیے ترکی کی زمین کے بعد تو چیزیں بدل گئی ہیں نا, ان کو اختیارات دیے گئے. دیکھیے, حقیقی معنوں میں یہ تمام جو اختیارات ہیں یہ آگے نچلی سطح تک تو نہیں پہنچے. اب چائنا دیکھ لیں, ترکی دیکھ لیں, اب کوئی کسی بھی ایڈوانس کنٹری کو اب دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو بنیادی جو مسائل کے حل کے لیے بنیادی حکومتیں ملیں گی. اور حکومتوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے صوبے 35 صوبے بنانا ضروری ہے. وہ تو ذریعے ریولیوشن تو وہاں سے بھی آ سکتی ہے. وہ اس وجہ سے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس کی ڈویژن ہونی چاہیے, لسانی بنیادوں پہ نہیں ہونی چاہیے, تاکہ گورننس ہو, بہتر ہو. اگر آپ اس کی صحیح گورننس نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح مسائل ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں تو جہاں پہ بات ہوئی کہ بہت سارے ایشوز ہیں, میرے نزدیک سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے, اور تمام ایشوز کا ایک ہی حل ہے, پاکستان کے تمام مسائل کا ایک حل ہے کہ آپ یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کو, آپ فائنینشیل رسپانسبلٹی کو گراس روٹ لیول تک لے کے جائیں, آپ ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی کو گراس روٹ لیول تک لے کے آئیں, آپ اس کی جو ساری وہ پولیٹیکل رسپانسبلٹی ہے وہ گراس روٹ لیول تک لے کے آئیں. تو یہ آپ ڈویژن, ہر ڈویژن میں, اور ہمارے جو کرنا ضروری ہے, ہر ڈویژن جو ہے وہ ایک صوبہ ہوگا, اور اس ڈویژن کو جو رن کرنے والا ایک گورنر جو ہے اس کے نیچے یہ سارے اختیارات ہوں گے. اب دیکھیے, ایک شخص کو آج بھی ایک شخص کو ہاسپٹل میں علاج کے لیے چیف منسٹر سے پرچی لینا پڑتی ہے. تو یہ جب سارے اختیارات آپ ایک تختے رائیونڈ میں جمع کر دیں گے, عوام کو ان کے بنیادی محروم کر دیں گے. آپ کی بات ہو گئی, آپ کی بات ہو گئی. آپ کی جماعت کیا کہتی ہے اب صوبوں کی جو بحث ہے, اس میں نئے صوبے, نئے انتظامی جو یونٹس ہیں وہ آنے چاہیے, ملک میں بننے چاہیے؟ دیکھیے, اصولی طور پہ تو ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم نے اپنے انتظامی معاملات میں اچھے گورننس کے لیے صوبے ہم نے بنانے ہیں. انڈیا نے تقریباً وہ بنائے اور 53 سے ابو ہو گئے. تو یہ تو ایک ایسا کام ہے جو ہم نے کرنا ہے. لیکن کیا اس وقت ہم یہ بحث افورڈ کر سکتے ہیں جبکہ ہاف پاکستان میں تقریباً ہمارا رٹ جو ہے کمزور پڑ گیا ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس کے ساتھ ہم جو ہے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. انتظامی طور پہ ہم اب اتنے اوور اسٹرچ ہیں کہ ہم IDPs کے مسائل سے نمٹ نہیں پا رہے, اور اس کے ساتھ پھر آپ نے بدقسمتی سے ایسے ایشوز کے لیے ہم جو ہے اپنا ایئر ٹائم دے رہے ہیں, ایسے نان اسٹیک ہو. دیکھیں, ایئر ٹائم دینے کی بات نہیں ہے, IDPs کے حوالے سے بھی جان چکری صاحب IDPs کے حوالے سے بات سے اختلاف کروں گا. اور میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے, یہ جتنی ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز کم ہیں کہ بدقسمتی سے پاکستان میں کیا ایک ایسی پارٹی جس کی نہ کونسلری ہے, نہ MNA ہے, نہ MPA ہے, اسے آپ ہمارے ساتھ بٹھا کے اور ان نیشنل ایشوز پہ جو ہے بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جان چکری صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, جو ایشوز ہیں انہی پر بات ہو رہی ہے. یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے. ابھی وقت ہو گیا پروگرام ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ یہ معاملہ انتظامی کہا جاتا ہے, مگر جو صوبوں کی بنیادیں دی جا رہی ہیں وہ لسانی اور قومیت کی بنیاد پر دی جا رہی ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ پروگرام میں اس پر بات ہوگی. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.
پروگرام میں بریک کے بعد خوش آمدید. نئے صوبوں کا معاملہ اور اسی پر بات ہو رही ہے. حیدر زمان صاحب, ایک بڑا اہم سوال اٹھتا ہے کہ ان صوبوں کی جو بنیاد ہے, ہر جماعت کہتی ہے کہ انتظامی بنیادوں پر بننے چاہیے, مگر سب کی سب جو بنیادیں ہیں وہ لسانی ہیں, قومیتوں کی بنیاد پر ہیں. کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ یہ تو کانٹرڈکشن ہے. دیکھیے, جب کوئی چیز نہ کرنی ہو تو بہانے اور ہیلے بنائے جاتے ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا. پنجاب کیا, پنجاب کی مادری زبان پنجابی نہیں ہے؟ خیبر پختونخوا میں پشتو نہیں بولی جاتی؟ بلوچستان جو ہے وہ کیا بلوچ اور پشتون بیلٹ پہ مشتمل, لیکن بلوچ آئیڈیالوجی اور بلوچ کلچر کی بنیاد پہ نہیں ہے؟ کیا سندھ میں سندھی کلچر نہیں ہے؟ تو اگر جنوبی پنجاب کے عوام یا ہزارہ کے عوام اپنی کلچر تہذیب کی بنیاد پہ, اپنی لنگوسٹک پروکسیمٹی کی بنیاد پہ ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں تو کیا غلط ہے؟ چلے میں مان لیتا ہوں طارق عظیم صاحب کی بات اور جماعتوں کی بات کی جناب ایڈمنسٹریٹو, تو مجھے بتائیں کہ چنیوٹ کی تحصیل تھی, اس کو آپ نے ضلع بنایا پنجاب میں, آپ نے ساہیوال کا ایک ڈویژن بنایا. کیا یہ ایڈمنسٹریٹو فیصلے نہیں جب ایک تحصیل کو آپ ضلع بناتے ہیں یا 3 اضلاع پہ آپ مشتمل ڈویژن بناتے ہیں, اس وقت تو آپ کو ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژنز جو ہیں فوری طور پہ عمل کرتے ہیں. تو اگر آپ 3 ڈویژنز کے اوپر جو جس میں بہاولپور ہے, ملتان ہے اور ڈی جی خان ہے, آپ کیوں نہیں بنانا چاہتے ایک سرائکی صوبہ, ایک ساؤتھ پنجاب کا صوبہ, جو مرضی نام دے دیں؟ آپ نے تو بہاولپور کا بھی کہا, بھائی بہاولپور بھی بنا دو, ملتان بھی بنا دو, ہزارہ بھی بنا دو, لیکن پاکستان کے اندر ایک جو ہے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کو مضبوط جواب لینے دینا اس چیز کا. طارق عظیم صاحب, یہ جو ان کا نقطہ ہے کہ جہاں پر حکومت نے کچھ کام کرنا ہوتا ہے وہاں پر وہ کر گزرتی ہے, اس میں چند دن لگتے ہیں, مگر جہاں پر نہ کرنا ہو وہاں پر اسی طرح سے لیتو لال سے کام لیا جاتا ہے. آپ نے 36 صوبوں کی بات کی ہے, ابھی قادری صاحب بھی بات کر رہے ہیں, 36 پروونسز کی بات ہو رہی ہے, لیکن کوئی نہیں بتا رہا کہ بیسس کیا. چلیں جی 35 لے لیں آپ. اب دیکھیں کس طریقے سے 35 صوبے بنیں گے, کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں ہے, نہ کوئی کے پاس خود کوئی اچھا ہر ڈویژن ایک صوبہ پلان نہیں. سارا جو ہے اس ہر صوبے میں کیا, سنیں میری بات, 18ویں امینڈمنٹ کے بعد کیا ہر صوبے میں چیف, ایک ہمارا ایک چیف ہوگا, جب آپ کی ایک پوری کی پوری ڈویژن جیسے کہہ رہے ہیں ڈویژن کو صوبہ بنا دیں گے, کیونکہ ایک وہاں پہ آگے آپ کا ہر چیز جو ہے وہ جیسے صوبے کے لحاظ سے ہر ڈویژن کے نیچے پھر 150 وہاں پہ ہر ڈویژن کے لیے ایک چیف نے, اگر آپ نے عوام کو شریک کرنا ہے تو 150 جی میری حکومتیں ہوگی, پھر ولیج حکومتیں ہوں. میری عرض سن لیں, میری عرض سن لیں, اگر پریزنٹ بیسس پہ آپ دیکھیں طارق عظیم صاحب انہوں نے ایک تو پلان دیا ہے, جو ڈیولیوشن کی بات کرتے ہیں وہ تو جو ضلعی حکومتیں ہیں اور جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی خاص کام نہیں ہو رہا. دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں صوبوں کی, اگر پریزنٹ سیٹ اپ کے تحت اگر بناتے ہیں تو وہاں پہ ہر صوبے میں ایک چیف منسٹر ہوگا, ہر صوبے میں دوسرے سارے کے سارے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ آپ ڈیولیوٹ کریں گے سارے صوبوں میں. وہاں پہ جا کے کیا اس وقت اکانومی کو بھی آپ دیکھ جائیں, اس پہ کتنے اخراجات ہوں گے, کتنے لوگ وہاں پہ جا کے بنیں گے, کتنے آپ کو بیوروکریٹس لگانے پڑیں گے, یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں کہہ دینا بڑا آسان ہے. لیکن قادری صاحب آگے کہہ دیں 35 صوبے بنا دیں آپ کے لیے, صرف ایک آدمی چاہیے ہوگا وہاں پہ کیبنٹ نہیں ہوگی. ایک صوبہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صوبہ رن کرنے کے لیے ایک آدمی چاہیے آپ کو. میں عرض کرتا ہوں وہاں پہ جو جینوئن ورکرز ہیں اس کے ساتھ 5-7 رکنی, وہ کیبنٹ نہیں ہوگی, وہ حقیقی معنوں میں اس کے ورکر ہوں گے اس صوبے کے جو رن کریں گے. معاف کیجئے, مجھے نہیں پتا کہ آپ کو ایڈمنسٹریٹو کتنا ایکسپیرینس ہے آپ کو. نہیں دیکھیے ایسا نہیں میرے بھائی, مجھے نہیں پتا آپ کو سوری ٹو سے دس, معاف کیجیے گا میرے بھائی, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں. طارق عظیم صاحب کو بات کر لیں, اس کے بعد آپ سے رسپانس لیتا ہوں. اشتیاق صاحب آپ سے رسپانس لیتا ہوں. طارق عظیم صاحب اپنی بات مکمل کیجیے, جی بات مکمل کیجیے. صاحب سے میں ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ قومی کمیشن ہی بنا دیں. ابھی وقت یہ کہہ دینا جی طارق صاحب بالکل ٹھیک ہے, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب جس نے بھی بات کی ہے, آج میں چونکہ سامنے میرے نہیں ہے, میں نہیں کہا کون بات کر رہے تھے, کمیشن بنا دیجیے, کمیشن بنا کے کمیشن صاحب, یہ تو پارلیمنٹ نے پاس کیا نا, آپ کے ایوان بالا نے پاس کیا. اب بات کر رہے ہیں, اب یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا طریقہ کار کیا ہونا, جس کے بارے میں نے اشارہ کیا تھا, کیا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ایک اس کے لیے بہت لمبی ڈیٹیل ڈسکشن چاہیے, کنسنسس چاہیے سارے صوبوں کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب والے اگری کر جائیں اور دوسرے صوبے اگری نہ کریں. اس کیا کیا ڈویژن ہوگی, کیسے ڈویژن ہوگی, وہاں پہ کون ایڈمنسٹریٹولی کون کنٹرول کرے گا, کیا وہاں پہ ہائی کورٹس کی ڈویژن ہوگی, بہت ساری چیزیں انوالو ہیں اس میں. ایک چھوٹی سی بات نہیں, کہہ دینا بڑا آسان ہے. قادری صاحب تو آئے ہیں, قادری صاحب تو کہتے ہیں کہ آ کے میں سارے کے سارے سسٹم کو اکھاڑ کے پھینک دینا چاہتا ہوں, میں انقلاب لے کے آنا چاہتا ہوں.
تو وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، ڈائلاگ کے طور پہ ٹھیک ہے. میرا ایک سوال ہے طارق صاحب، کسی نے بات کی ہے ابھی جب ایک سسٹم ڈلیور نہ کر رہا ہو، جانے کے لیے، جب ایک سسٹم ہسپتال میں جانے کے لیے، تو آپ کو چیف منسٹر صاحب کی سلپ چاہیے. دے رہا ہو، جب ایک سسٹم لوگوں کو ان کے حقوق نہ دے رہا یہ بات تو یہ پوائنٹ کو انصاف دے رہا ہو، ان کے حقوق دے رہا ہو، اس کا میں رسپانس دینا چاہتا ہوں. صاحب یہ لوگوں کو حقوق مل رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے انتظامی تبدیلیوں کی تو ہم بات کرتے ہیں اور آپ نے ابھی کہا کہ اس وقت اس ایشو کی ضرورت نہیں، مگر کیا لوگوں کو ان کے جو حقوق ہیں وہ مل پا رہے ہیں اس پریزنٹ سیٹ اپ میں؟ دیکھیے ہمیں کنفیوژن نہیں پھیلانا چاہیے. اگر اعتراض کی بات ہے بالکل ہمیں پنجاب کی حکومت کی، کے پی کے حکومت کی، مرکزی حکومت اور پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے 10 سوالات ہیں اور ان کو امپروو کرنا ہے. وہ اسپتال سے لے کے ایجوکیشن اور دوسرے مسائل کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. آج انڈیا میں 66 سال کے بعد جو ہے پہلی دفعہ بی جے پی حکومت نے گورننس کے عنوان سے جو الیکشن جیتا ہے. گورننس اور ڈیموکریٹک پروسیس دو الگ چیزیں ہیں، یہ ورک ان پروگرس ہے. اگر آپ 2 سال میں سمجھتے ہیں کہ تمام ملک کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے، نہیں. دوسری بات یہ جو لوگ ایک کانسٹیٹوئنسی ایک سیٹ نہیں جیت سکتے ہیں، جو یہاں پہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، وہ ہمیں لیکچر نہ دینا فلسفہ پڑھائیں. ہم یونیورسٹیاں ہماری بڑی پڑھی ہیں، پولیٹیکل سائنس کے لیکچرز ہیں، ہم ان سے پلان لے لیں گے. جن کو تجربہ نہیں ہے ایک میونسپلٹی کے چلانے کا، ایک کارپوریشن چلانے کا، وہ کہتے ہیں جی ہم سسٹم کو جو ہے امپروو کرنے کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ لوگ تنگ ہے اس سسٹم سے. یہ تو آپ کسی اور کے اشارے پہ یہ باتیں کر رہے ہیں. اصل میں آپ سسٹم کو جو ہے جو کچھ ہم نے کیا ہے مجھے انہیں بات پوری کرنے دیں، میری بات سنیں اشتیاق صاحب، انہیں بات پوری کرنے دیں، اس کے بعد آپ سے میں ریسپانس لیتا ہوں. جی جانب اپنی بات مکمل کیجیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں اصل میں ان کی تربیت اس طرح کی گئی کہ ان کے زبان میں آتشی اسلحہ ہے. ان کو جو ہے تربیت اس طرح دی گئی کہ آپ دوسروں کو بات کرنے نہ دو اور جو اپنی ہے وہ سناؤ. ہم نے اس سسٹم کے لیے سالوں سال ہزاروں پولیٹیکل ورکرز شہید ہو گئے ہیں تقریباً 85 ماشاء اللہ کے بعد. یہ سسٹم جو ہے اور یہ لوگ جو کلب میں سفر کرتے ہیں، یہ لوگ بلٹ پروف میں کرتے ہیں. اگر خواہشات پہ بالکل آپ بنا کر سکتے ہیں 35 لیکن اس کے لیے پولیٹیکل سسٹم ہے. آپ کا نقطہ آ گیا ہے زمان صاحب، یور فائنل ریسپانس. اس کے بعد اشتیاق صاحب آپ سے میں طارق عظیم صاحب کی اور اشرف صاحب کی بات کو صرف تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا، جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس نے آرٹیکل 239(4) کے اندر سینیٹر محسن لغاری صاحب نے امینڈمنٹ موو کی، سینیٹر کاظم خان صاحب اور سینیٹر ظفر الحق صاحب نے اس پہ بات کی اور انہوں نے یہ معاملہ ریفر کیا ہے. تو یہ بات کرنا کہ یہ اس وقت ہاٹ ایشو نہیں ہے کوئی بھی ایشو. اور جان اچکزئی صاحب، ملک میں جو دہشت گردی ہے ہم من حیث القوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ٹیلی ویژن کے اوپر، ہم سیمینارز میں، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں دیگر ایشوز کو ڈیبیٹ کرنا چھوڑ دیں؟ ہم قومی ہمیں کمیشن بنانا چاہیے. اور 21واں کانسٹیٹیوشنل بل جب سینٹ نے پاس کر دیا ہے تو ہمیں اب ایک صرف قومی اسمبلی سے اس کو پاس کرانا ہے اور پروونشل اسمبلی کو جہاں کام ہوا پڑا ہے اس کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے. آپ جس بنیاد پہ بنائے لیکن خدارا لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے چھوٹے یونٹس بنائے تاکہ ایڈمنسٹریٹولی فیزیبل ہو. وزیر اعلیٰ لاہور میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا، وہ صرف زمان صاحب. اشتیاق صاحب آپ کا فائنل ریسپانس. اب دیکھیے گا اچکزئی صاحب میرے بھائی ہیں، لیکن جو پارلیمنٹ اس وقت قائم ہے، کیا پارلیمنٹ بلڈنگ کا نام ہے؟ کیا وہاں ٹیکس ایویڈنٹ نہیں ہے؟ 2% استحصالی طبقہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اگر یہ کہتا ہے کہ جی ہماری جماعت جو پاکستان کی عوام کی نمائندہ جماعت نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے. پاکستان کے 98% لوگ جو ہے ابھی بھی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. اور یہ پارلیمنٹ میں کیا دیا؟ کیا آج تک کوئی ایک بھی بل لے کے آئے ایریڈیکیشن آف پاورٹی کا؟ نہیں لے کر آئے. کیا آج تک ابھی ایک بھی بل لے کے آئے کہ آپ یہاں سے بے روزگاری ختم کریں گے؟ نہیں لے کے آئے. دوسری انہوں نے بات کی کہ آپ دیکھیے ہماری 15 لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں اور اس کے باوجود ہم امن پسند لوگ ہیں، ہمارا امن گواہ ہے. ہم نے 1 سال پہلے بھی جب لانگ مارچ کیا 4 دن اسلام آباد میں رہے، ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا. ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں لیکن ہم پھر بھی پرامن لوگ ہیں اور ہم امن پہ بلیو کرتے ہیں.
हम जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, उस जमहूरियत पे बिलीव करते हैं जिसमें आइन की हुक्मरानी हो, जिसमें 98% अवाम की हुक्मरानी हो। रहमान साहब मैं बताऊं, और हम जब जमहूरियत की बात करते हैं तो हम कहते हैं डेमोक्रेसी को जो है वो नीचे जाना चाहिए। जब हम 35 सूबों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी डेवोल्यूशन होना चाहिए। वक्त का मैं इश्तियाक साहब आपका बहुत शुक्रिया, तारिक अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। हैदर जमान कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे और जान अचकज़ई जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद थे। नए सूबों की बहस जो है ये मसला इंतजामी है, लसानी है, कौमियत का मसला है या फिर सियासत का मामला है। एक बात तो तय है कि इस मामले पर इत्तफाक राय होना चाहिए और इस मामले पर बात भी होनी चाहिए। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात होगी ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर मारिया सुल्तान और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद खुशामदीद। दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई फिजाई बमबारी से कामयाबी के समरात समेटने के बाद अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। पैदल दस्तों ने पेशकदमी करते हुए वाना बाजार का कंट्रोल संभाल लिया है। फौज का अज़्म और हौसला बुलंद है, जबकि जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की मुकम्मल हमायत की वजह से पाक अफवाज को हर मैदान में कामयाबियां मिल रही हैं। ऑपरेशन में दहशत गर्दों का सफाया करने के साथ साथ फौजी जवान मुतासिरीन की इमदाद में भी मसरूफ हैं। ये ऑपरेशन एक जानिब तो पाकिस्तान में अमन के क़याम का बाइस बनेगा, दूसरी जानिब दुनिया पर पाक फौज की सलाहियतों की धाक भी बिठा देगा। फौज के तर्जुमान का यह कहना है कि यह ऑपरेशन 4 मराहिल में मुकम्मल हो जाएगा। ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के हवाले से इस वक्त बात होगी और हमारे साथ मौजूद है मारिया सुल्तान और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब। अमजद शुएब से पहले आपकी जानिब आता हूं, नॉर्थ वजीरिस्तान को रिक्लेम करना और ऐसे वक्त में जबकि वहां पर ग्राउंड ऑफेंस शुरू होने वाला है, एक तो ये बता दीजिए कितना अहम मरहला है, और फिर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में नॉर्थ वजीरिस्तान का कंट्रोल कितना अहम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्थ वजीरिस्तान अब एक आखिरी गढ़ है, आखिरी जगह है, और हालात जैसे जैसे बदलते गए पाकिस्तान आर्मी मुख्तलिफ इलाकों पे कब्जा करती गई और दहशत गर्दों से खाली करवाती रही उन इलाकों को, जो कि आपको याद है सवात से कार्रवाई शुरू हुई थी। तो दहशत गर्द जो तो वहां लड़ाई में मारे गए वो तो ठीक है, लेकिन बाकी ज्यादातर भाग के वो नॉर्थ वजीरिस्तान में आके उन्होंने पनाह ली। और नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के हाफिज गुल बहादुर और साउथ में मौलवी नजीर वगैरह के साथ कुछ एग्रीमेंट थे, जिसकी वजह से हम रिलक्टेंट थे कि इन इलाकों में बिला वजह जाके तो ऑपरेशन न किया जाए। लेकिन चूंकि ये लोग हर किस्म के दहशत गर्दों को पनाह देने लग गए, खासतौर पे बैरूनी दहशत गर्द जो कि उज़्बेक थे और चेचन्स वगैरह, तो ये एक मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। ठीक है, अच्छा मैं चाहता हूं मारिया अभी अब डिस्कशन में शामिल हो। ये ऑपरेशन जो है ये भी जारी है, मगर कहा जा रहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग है, ये हार्ट्स एंड माइंड्स की भी जंग है। इसको आप किस तरह से देखती हैं, और ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब में इस हवाले से जो कुछ किया जा रहा है उस पर आपका क्या तज्जिया है? देखिए जी, सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह थी कि आप शुमाली वजीरिस्तान के जो इलाका है उसके ऊपर जो दोबारा अपनी बालादस्ती हासिल करते, और इसकी अहमियत 2 नुक्ते नज़र से, एक तो दहशत गर्दी के खिलाफ मुहिम जई के नुक्ते नज़र से, और दूसरा ये कि ये एक ऐसा इलाका था जो एक सरहदी इलाका है, और उसके जो है दूसरी तरफ आपके पास अफगान इलाका जात मौजूद थे, और जहाँ अभी तक इंतशार है और अभी तक जो है ये समझा जाता है कि बड़ी हद तक जो अफगान जंग के जो मकासद थे अमेरिका के और नेटो अफवाज के और बाकी तमाम जो भी कुव्वतें वहाँ मौजूद थी उनको वो हासिल नहीं हो सके। इसके साथ साथ आपको इस बात का डर था कि जब वहाँ से इनका इनखला होगा तो कहीं इसकी वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर जो है ये रास्ता ना बने आपके मुल्क के अंदर जो है इस जंग को जो है जंग के फैलाव में।
اس لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کیونکہ یہ سرحدی علاقہ تھا اس لیے یہاں آپ کے پاس جو ہے دہشت گردوں نے نہ صرف یہاں حکومت قائم بنائی نہیں تھی بلکہ اس کے علاوہ مختلف پوائنٹس کے اوپر جو ہے ان کی جو ہے ڈپازٹس بھی تھے جو جس میں کمیونیکیشن ہیڈ کوارٹرز تھے اور کچھ ان کے پاس لاجسٹک ڈمپس کے علاوہ فائنینسز کے لیے بھی جو ہے انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے اپنے مقام بنائے ہوئے تھے. جب آپ بات کرتے ہیں ہارٹس اینڈ مائنڈس کی تو اس کے اندر جو آپ کا رویہ رہے گا آئی ڈی پیز کے ساتھ جو آپ کا رویہ رہتا ہے باقی تمام پاکستانی عوام پر یہ بات اجاگر کرنے کے لیے کہ یہ جو جنگ ہے یہ پاکستانی عوام کے خلاف نہیں ہے اور نہ ہی ان لوگوں کے خلاف ہے جو نظریاتی طور پر قبائلیوں کا کردار. میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا بات کریں قبائلیوں کے کردار کے حوالے سے کیونکہ یہ لوگ تو متاثرین دہشت گردی ہیں, یہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں. ان کے ساتھ اور آئی ڈی پیز کا آپ نے بھی ذکر کیا, یہ کتنا اہم ہوگا ہمارے لیے؟ لیکن یہ اس کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرے گا کیونکہ قبائل کے اندر بھی جو ہے آپ کے پاس 3 طرح کی صورتحال تھی. پہلی صورتحال یہ تھی کہ 2004 کے بعد جو نہ صرف یہاں آپ نے دیکھا کہ شدت پسندی کی جو ہے انہوں نے لہر پکڑی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈرون اٹیکس بھی ہوتے رہے. اس کے علاوہ جو وہاں کی جو لوکل پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس کو بھی ٹارگٹ کیا. طالبان جو پاکستان تحریک طالبان کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ان کو ٹارگٹ کیا. جو ڈرون اٹیکس تھے ان کے ذریعے بھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا. لوگوں میں عدم اعتماد تھا کہ شاید ان کے لیے کوئی بھی اس قسم کا راستہ موجود نہیں جہاں پاکستان کی جو ادارے ہیں یا پاکستان کی جو آپ کی ملٹری فورسز ہیں یا آپ کے جو سیاسی ادارے ہیں وہ اس علاقے کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر یہ کہ وہ وہاں لانگ ٹرم تک رہیں گے. یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ آپ نے اس تعصب کو دور کیا. پہلی بات کہ آپ کا اور آپ نے ان سے ان کو یہ بات باور کرائی ہے کہ قبائل کا جو مستقبل ہے پاکستان کے ساتھ ہے اور یہ کہ ان کی تمام امیدیں بھی جو ہیں مرکز کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے اور اس کے لیے آپ ہر ممکن کوشش کریں گے ان کو اس کو واپس جو ہے ان کو اس جو وکٹمائزیشن پروسیس ہے اس سے علیحدہ کرنے کے لیے. اور اسی وجہ سے آپ نے یہ دیکھا کہ اس وقت آئی ڈی پی کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہوئیں گے وہ بڑی حد تک اس کی بنیاد رکھیں گے. اس کے علاوہ جو ہے جو آپ کے پاس افغان ریفیوجیز ہیں جو یہاں اس علاقے میں موجود تھے جو اس وقت واپس افغانستان چلے گئے آپ نے ایک لحاظ سے ان کو بھی سیپریٹ کیا ہے کیونکہ جب آپ نے قبائل کو جو ہے ڈاکیومنٹ کیا ہے جیسے کہ ابھی آپ بتا سکتے ہیں کہ 4.5 لاکھ سے زائد جو ہے قبائل جو ہیں آپ نادرا کے مطابق وہ اسٹیٹس آپ کے پاس موجود ہیں کون سے آپ کے لوگ ہیں اور کون سے وہ لوگ. ٹھیک ہے امجد شعیب صاحب, حکومت اور فوج کا کردار تو بہت اہم ہے, آپریشن چل رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ لوگوں کا کردار اس آپریشن کے حوالے سے کتنا اہم ہوگا؟ دیکھیے جو آپریشن کوئی بھی کیا جائے جنگ لڑنے کے لیے پاکستان کی افواج ہمیشہ ان کے لیے طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ پاکستان کے لوگ ہیں. پاکستان کے عوام اگر متحد ہیں اور وہ اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہیں تو آپ کے حوصلے بلند رہتے ہیں اور لازمی بات ہے کہ آپ ایک جنگ لڑ رہے ہیں اس میں آپ کا دل بھی ہوتا ہے اس میں آپ کا دماغ بھی کام کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ کے اپنے عوام آپ سے توقعات وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر عوام میں انتشار ہو اور آپ پاکستانی افواج کے ساتھ دینے کی بجائے آپ ان کے اوپر تانا زنی کریں تو لازمی بات ہے کہ اس سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو آئی ڈی پیز نکل رہے ہیں یہ جو لوگ وہاں سے بے گھر ہو کے آئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اپنا گھر چھوڑنا دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام ہے کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے وہ کیسا بھی ہو یقیناً یہ ان کے لیے بھی بہت مشکل وقت ہے. امجد شعیب صاحب بہت شکریہ آپ کا, ماریہ سلطان آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ آئی ڈی پیز متاثرین دہشت گردی ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف جو ہماری جنگ جاری ہے یہ صرف حکومت اور فوج کی جنگ نہیں بلکہ عوام کی بھی جنگ ہے. ہمیں ساتھ دینا ہے حکومت کا, ہمیں ساتھ دینا ہے اپنے فوجی بھائیوں کا اور سب سے بڑھ کر ہمیں سہارا بننا ہے ان آئی ڈی پیز کا جو کہ متاثرین دہشت گردی ہیں. پروگرام ٹاپ سٹوری سے میزبان رحمان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد